وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. And we have indeed made the Quran easy to understand and remember. Then, is there any that will remember or receive admonition? بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. آخری بات جو ہم لوگوں نے سوال کی شکل میں جس کا جواب آپ لوگ سماعت کر رہے تھے کہ قرآن مجید کے نزول کے تعلق سے قرآن مجید میں دو آیتوں میں الگ الگ بات بتائی گئی. حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ الگ الگ بات نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ابھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بتائی کہ سورہ قدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اتارنے کا تذکرہ کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سورہ دخان میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منزلین، اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کے حوالے سے ہی فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو حقیقت یہی ہے کہ ابھی میں کچھ تفاسیر کا اسی لیے مطالعہ بھی کر رہا تھا تو جس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ قدر کی آیت اور سورہ دخان کی آیت ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ والی بات نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ دونوں سے مراد ایک ہی رات ہی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، چاہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اتارنے کی بات ہو، یہ بھی اس پر صادق آتا ہے اس آیت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل کی گئی تو وہ بھی رمضان ہی کے مہینے میں. اس میں کوئی آدمی یہ تو نہیں سمجھ سکتا ہے کہ رمضان کے کسی ایک رمضان میں سال کے مختلف جو اللہ کے رسول کو نصیب ہوئے اس میں سے کسی ایک رمضان میں پورا قرآن آپ پر اتار دیا گیا، ایسی بات تو نہیں، بلکہ حقیقت یہی کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا جہاں بیت العزہ نام کا ایک گھر ہے تو وہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو پورا ایک ہی رمضان کے مہینے میں اتار دیا، لیکن وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا وقت ضرورت اللہ تعالیٰ نے اتارا، لیکن اس کی ابتدا جو ہوئی تو وہ رمضان کے مہینے میں، اور رمضان کے مہینے میں بھی قدر والی رات میں اس کی ابتدا ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قدر میں، اور وہی بات بالکل سورہ دخان کی بھی آیت میں وہی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسے صرف برکت والی رات نہ کہا، تعبیر کیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے ایک برکت والی رات میں اسے اتارا، اور وہی رات اسے اللہ تعالیٰ سورہ قدر کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہہ کر کہتے ہیں کہ قدر والی رات ہم نے اس کو اتارا. تو اہل علم یہی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تضاد والی بات نہیں ہے، یہ جو 15 شعبان کی رات قرآن کے نزول کی وجہ سے کوئی برکت والی رات ہے بلکہ اس طرح کی بات یہ غلط ہے کہتے ہیں، اس لیے کہ ابھی مجھے ذرا اس کا یہ ہوا تھا تو ابھی میں نے مراجعہ کیا ہے تفسیر ابن کثیر میں اور دوسری تفاسیر میں، تو اس میں یہی بات راجع بتائی گئی ہے کہ یہ 15ویں شعبان کی رات کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے قرآن کے نزول کے تعلق سے. قرآن کا نزول صرف رمضان ہی کے مہینے میں اس کی ابتدا ہوئی، اور قرآن میں جو 2 راتیں ذکر کی گئی لیلۃ القدر کے نام سے ایک اور لیلہ مبارکہ مبارک رات کے نام سے، تو یہ دونوں ایک ہی رات ہے. قدر والی رات یقیناً برکت والی رات ہے، مبارک رات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ایک ہی بات جو اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن کے نزول کی ابتدا جو ہے اگر اتارا گیا ہم کہیں گے تو وہ لوح محفوظ سے بیت العزہ تک اتارنے والی بات ہے رمضان کے مہینے میں، اور وہیں اسی رمضان ہی کے مہینے میں اس کی ابتدا ہوئی، اللہ کے رسول پر اتارنے کی بھی ابتدا وہیں سے ہوئی ہے.
اور جہاں تک 15ویں شعبان کی فضیلت کے تعلق سے احادیث ذکر کی جاتی ہیں کہ اللہ کے رسول قبرستان تشریف لے گئے تھے، تو ان سب چیزوں کے تعلق سے بہرحال احادیث وارد ہیں، مگر تمام حدیثوں کے اندر کلام پایا جاتا ہے، یعنی کہ بالکل آتھنٹک حدیث جس کو کہہ سکتے ہیں قابل قبول، تو ایسی حدیثیں اس سلسلے میں پائی نہیں جاتی ہیں۔ ایک اور سوال ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر بچھو کے زہر کو اگر وہ کاٹ دے تو اس میں جو نا سورہ علم نشرح یہ اگر پڑھ کر اس کا بھی جو نا اس کے ذریعے بھی علاج کیا جا سکتا ہے کیا؟ لیکن اس میں زہرک کا یہ کلمہ چھوڑ کر سورہ نشرح کے اندر علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، تو یہ زہرک کا کلمہ چھوڑ کر وہ اگر سورہ نشرح علم نشرح اگر پڑھیں گے تو بچھو کا زہر اتر سکتا ہے، یہ جو نہ کہا گیا ہے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ تو اس میں اس سلسلے میں بالکل ایسی کوئی بات صحیح احادیث وغیرہ سے تو ثابت نہیں ہے کہ جس میں آپ قرآن کا کوئی بھی لفظ وغیرہ چھوڑ کر کوئی چیز جو نہ پڑھیں، تو اس کی کوئی جو نہ بات نہیں ہے۔ تو ایسی کوئی صحیح حدیث وغیرہ سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ بچھو کا زہر سورہ علم نشرح کے پڑھنے سے یہ اترتا ہو ایسے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ جیسا کہ میں ابھی ایصال ثواب کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے بتایا تھا کہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان اپنے لیے وہی کچھ اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے جو اس نے اپنے طور پر دوڑ دھوپ کر کے عمل کیا، اسی کا اجر و ثواب اس کو مل سکتا ہے۔ ہاں البتہ احادیث میں جو حافظ قرآن وغیرہ کی فضیلت کے طور پر جو بات بتائی جاتی ہے کہ حافظ قرآن اپنے گھر والوں کے حق میں سفارش کر سکتا ہے، تو اس سے یہ بات نہیں معلوم ہوتی ہے کہ کسی اور کے عمل سے کسی اور کو فائدہ۔ ہاں یہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات دی ہیں، کچھ فضائل ایسے جو بیان کیے ہیں کہ جس میں جیسا کہ بہت سارے مومن بندے جو مومن جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے ان کو بھی جہنم سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کریں گے، لیکن یہ سب اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دیں گے۔ اگرچہ کہ یہ بات بتلائی گئی ہے کہ حافظ قرآن کو اس کی اجازت ہوگی، یہ کوئی معمولی حافظ قرآن نہیں ہے صاحب، جو کتنے ایسے حافظ قرآن ہیں اس وقت، کبھی انہوں نے بچپن میں قرآن تو حفظ کر لیا لیکن اس کے بعد کبھی ان کو پڑھنا نہیں ہوتا ہے اور اس کے مطابق کبھی عمل نہیں کرتے ہیں، بالکل یہاں سے وہاں تک ان کی صبح شام وغیرہ قرآن کے خلاف سارا عمل ان کا ہوتا ہے۔ تو پھر آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ایسے حافظ قرآن وغیرہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جو ہے کیا ہے نواز دیں گے؟ نہیں، یہ سفارش کا جہاں تک مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی تو اللہ کی اجازت سے ہی کوئی بھی بندہ کسی کے بھی حق میں سفارش کر سکتا ہے، چاہے وہ ملائکہ ہوں یا رسول بھی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عنایت کیا ہے کہ آپ اپنی امت کے بہت سارے افراد جو جہنم میں جا چکے ہوں گے ان کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، لیکن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد ہوگا، اور جن کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی صرف انہی کو نکال سکتا ہے بندہ۔ تو ہم لوگ صبح سے قرآن مجید کے نزول کا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ ہم نے سب سے پہلے معلوم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہم سب کو جب پیدا کیا تو اس نے ہم کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ آپ اپنی عقل کے بل بوتے پر جو طریقہ چاہے عبادت کا اپنا لو اور میری بندگی کر لو، جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں
کہ بھئی آپ بھی بندگی کرتے ہیں، ہم بھی بندگی کرتے ہیں، مقصد تو سب کا ایک ہی ہے، منزل تو سب کی ایک ہی ہے، اللہ کی عبادت، طریقہ میرا الگ ہے آپ کا الگ ہے تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں، یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ ہم کو یہی بات بتائی گئی ہے کہ طریقہ بھی اللہ کا جو متعین کردہ ہے، اس کی عبادت کرنے کا، اس کی بندگی کرنے کا، اسی طریقے پر اگر ہم بندگی کریں گے تو تبھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندگی مقبول ہے، ورنہ ہم اپنی عقل میں جو بھی طریقہ سما گیا اس کے مطابق ہم اللہ کی اگر بندگی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بدعات کی اتنی مذمت آئی ہے، لوگ بہت سارے بڑی نیک نیتی کے ساتھ کرتے ہیں، اچھا کام ہی ہے، کرنے میں کیا حرج ہے، کرنے میں کیا حرج ہے کی بات نہیں ہے ایسا۔ اللہ کے رسول کا طریقہ اگر وہ رہا ہے تو اس طریقے پر آپ اگر کریں گے تو تبھی وہ چیز مقبول ہوگی۔ اگر اس طریقے سے ہٹ کر اگر آپ کوئی بھی کام اپنے طور سے یہ سمجھ لیں کہ اچھا ہی کام تو ہے، کیوں نہیں کر سکتے ہیں، اب کیا اچھا کام ہے، عصر کی نماز ہم نے 4 رکعت پڑھی، ارے بھائی نماز تو اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری جنا ہے، بہت اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، کیوں نہ 4 کی بجائے 6 رکعت پڑھ لے۔ آج عصر کی نماز کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے جو طریقہ بتلایا گیا، سجدہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو ہے کیا ہے، پسندیدہ عبادت ہے، کہ بندہ جس قدر اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکاتا ہے اور زمین پر رگڑتا ہے تو اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوا کرتا ہے۔ تو کیا اس وجہ سے ہم ایک کسی رکعت میں 4 سجدے کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے ہیں صاحب۔ ہمارے لیے جو طریقہ متعین کیا گیا ہے اسی طریقے پر اگر ہم کریں گے تو تبھی وہ چیز مقبول ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی زبانی اور خود کتابیں اتار کر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی بندگی کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں رسول بھیجے وہیں اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل کی تاکہ یہ انسانوں کی رہنمائی اس کے ذریعے ہوتی رہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کے نزول کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتلا دیا ہے کہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کرنے ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا ہے۔ اور ہم صبح سے یہی سنتے چلے آئے ہیں کہ قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے کن چیزوں کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ تو اس میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم قرآن کو خود قرآن کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بہت ساری باتیں قرآن مجید میں خود قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے، اور اس کے بعد اگر ہم کو قرآن میں اس کی وضاحت نہیں ملتی ہے تو پھر احادیث رسول کی طرف ہم رجوع کریں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، صبح بھی میں نے اس پر تاکید کے ساتھ بتلایا کہ قرآن سمجھنے کے لیے کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس صرف قرآن ہے جو اللہ کا کلام ہے، کافی ہے، بلکہ یہ اللہ کے رسول خود اپنے صحابہ کو خبردار کر کے چلے گئے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں بندے یا کوئی بھی بندہ کھا پی کر بالکل آرام سے گاؤں تکیے پر ٹیک لگا کر یہ کہے گا، آپ کو کہتا ہوا ملے گا کہ بھئی ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب میں جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سنو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام کی تو ویسے ہی میں نے بھی کچھ چیزیں حرام قرار دی ہیں، تو ان کا بھی وہی درجہ ہے، اللہ کے رسول بتاتے ہیں۔ جیسا کہ اب آپ کے پاس گھریلو گدھا کھانا، جو دھوبیوں کے پاس گدھا ہوتا ہے، یہ گدھا کھانا حرام ہے ہماری اپنی شریعت میں۔ اب اس کی حرمت ہم کو کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث سے ہی ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ حرام ہے۔ ویسے ہی جتنے بھی جانور جو کہ اس کے ہوتے پنجے والے جانور یا جن کے دانت کوچلی کے دانت جو چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور ہیں، یہ سارے جانور حرام ہیں۔ اور ویسے ہی جو پرندوں میں سے جو گوشت خور پرندے ہیں تو یہ پرندے حرام ہیں۔ یہ سب باتیں ہم کو قرآن اگر لے کر بیٹھیں گے تو نہیں معلوم ہوں گی۔ ویسے ہی رشتہ داریوں میں کہ ایک آدمی کسی ایک عورت اور اس کی بھتیجی یا اس کی بھانجی، ان دونوں کے ساتھ ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ کسی عورت سے اور پھر اس کی
خود اس کی سگی بھتیجی یعنی اس عورت کی سگی بھتیجی، اس کی اپنی نہیں صاحب، یعنی اس عورت کی سگی بھتیجی یا اس کی سگی بھانجی، تو ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے ہم کو حدیث میں بتلائی بات کہ عورت اور اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ ان کو جمع نہ کرو ایک نکاح میں، جیسے دو سگی بہنوں کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتا ہے کوئی بندہ، تو ویسے ہی پھوپھی اور بھتیجی یا خالہ اور بھانجی کو بھی بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتا ہے انسان۔ تو یہ ساری تفصیلات ہم کو کہاں ملتی ہیں؟ احادیث میں ہی ملتی ہے، بہت ساری تفصیلات۔ قرآن مجید میں تو بہت سارے احکام مجمل ہی بیان کیے گئے ہیں، تو اس لیے قرآن مجید کی بہت ساری تفسیر، اسے معلوم کرنے کے لیے صحیح طریقے سے اگر قرآن کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے احادیث رسول سے مدد لینا انتہائی ضروری ہے۔ اسے اگر ہم ان سے بے نیاز ہو کر قرآن سمجھنا چاہیں گے تو بھٹکنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، 100% بالکل 100% ہم اپنے صحیح راستے سے بھٹک جائیں گے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام اور تابعین اعظام، ان لوگوں کی جو تفاسیر ہیں، ان لوگوں نے قرآن مجید کی آیتوں کی جو تفسیریں کی ہیں، تو ان تفسیروں سے بھی ہم مدد لیں گے اور ان کی باتوں کو ہم مقدم رکھیں گے دوسروں کے مقابلے میں۔ بہت سارے لوگ، جیسا کہ اب قرآن مجید کے نزول کے 500 سال 600 سال بعد آنے والے لوگوں نے بھی تفسیریں قرآن مجید کی ہیں، اور اب بھی بہت سارے مفسرین نے ماضی قریب میں بھی 50 سال پہلے 100 سال پہلے بھی لوگوں نے تفسیر لکھنے والوں نے لکھی ہے، مگر ان سب کی باتوں کے مقابلے میں کسی صحابی یا تابعی کی بات اگر ہم کو کسی آیت کے سلسلے میں ملتی ہے تو اسے ہم مقدم رکھیں گے۔ تو یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے قرآن کو صحیح معنی سمجھنے کے لیے۔ اگر ہم اس طریقے کو اپنا کر اگر قرآن سمجھنا چاہیں گے تو پھر اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم قرآن کا ہم کو عطا کرے گا۔ اگر اسے چھوڑ کر، جیسا کہ تفسیر بالرائے ایک آپ لوگوں کے سامنے میں نے بتائی کہ کوئی انسان صرف اپنے ہی ذہنی پیداوار، ہر آیت کی تفسیر اس کے اپنے ذہن میں جو بھی بات سماتی ہے وہ اگر کہہ کر کرتا ہے تو پھر ایسی تفسیریں اگر پڑھتے جائیں گے اور ان کو اگر ہم لیں گے تو ایسی صورت میں بھٹکنا یقینی ہے۔ تو یہ تفسیر حاصل کرنے کا طریقہ تھا، اور پھر اس کے سلسلے میں دو اور بھی اہم باتیں، خاص کر قرآن کریم کے ناسخ اور منسوخ کو جاننا، کیونکہ اس کے جاننے سے ہی ہمارے سامنے بات واضح ہو سکتی ہے کہ کون سی بات پہلے بتائی گئی اور کون سی بات بعد میں بتائی گئی، ورنہ پھر اسی طرح سے لوگ بہت زیادہ گڑبڑ کر لیں گے کہ لوگ سمجھیں گے کہ بھئی قرآن مجید میں تضاد پایا جاتا ہے، تعارض پایا جاتا ہے کہ ایک جگہ یہ بات بتائی گئی اور دوسری جگہ دوسری بات بتائی گئی۔ تو جیسا کہ خود زنا کے سلسلے میں بھی پہلے حکم نہیں دیا گیا تھا جو کوڑے برسانے کے، جو اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو کوڑے برسائے جائیں گے، یا شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ تو یہ سزا آنے سے پہلے صرف اتنی سزا بتائی گئی تھی کہ عورت یا مرد جو بھی زنا کریں تو ان کو گھر میں کمروں میں بند کر دینا چاہیے، گھر میں بند رکھنا چاہیے اور ان کو کچھ مارنا پیٹنا، بس یہ بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود وہاں قرآن مجید کے اندر یہی بات بتائی کہ صرف گھر میں ان کو بند کر کے رکھنا یہی ان کی سزا ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں صحیح فیصلہ، صحیح ان کی کیا سزا ہوگی وہ سنائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی اللہ کے رسول کو کہ ایسے جو نا ان کا حکم ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہیں تو ان کا یہ حکم ہے اور شادی شدہ ہیں تو ان کا یہ حکم ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو یہ بات بتلائی۔ تو ایسی بہت ساری باتیں۔ اب یہاں پر کوئی آدمی کہہ سکتا بھئی قرآن مجید کے اندر رجم کرنے کی بات کہاں ہے، بتائیے۔ تو اس طرح کی باتیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ قرآن مجید کے اندر نسخ کی الگ الگ صورتیں بھی ہیں کہ بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو صرف جن کی تلاوت کینسل کی گئی ہے لیکن اس کا حکم اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ تو جیسا کہ یہ رجم کا حکم اسی کی جو نا مثال ہوتی ہے۔ تو ایسی یہ ناسخ اور منسوخ کو جاننا یہ انتہائی ضروری ہے، اور پھر اسی کے ضمن میں مکی اور مدنی آیتیں جب ہم جان لیں گے تو اس سے خود بخود اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کون پہلے ہے اور کون بعد میں ہے۔
اور اسی کے ساتھ اس میں یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے ہم کو کہ مکی آیتوں کا مضمون اگر دیکھا جائے زیادہ تر اس میں کیا باتیں بتائی گئی ہیں، پھر اس کے بعد مدنی آیتیں جو ہیں تو ان میں زیادہ تر کیا باتیں بتائی گئی ہیں، تو خود بخود ہم کو یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ دین میں سب سے اہم کون سی چیز ہے، کہ عقائد کی اصلاح یہ سب سے اہم ہے، اسی کی طرف سب سے پہلے توجہ دی جانی چاہیے۔ جب عقائد سدھر جائیں گے اس کے بعد بندہ اگر عمل کی طرف توجہ دے گا تو پھر یہ بات درست ہے، ورنہ ایک طرف سے بندہ روزہ بھی رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، اور دوسری طرف قبروں کی زیارت بھی ہوتی ہے، تو پھر اس کی نماز اور اس کے روزے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ ہاں کوئی بندہ اگر پوری طرح سے یہ یقین رکھتا ہے کہ بھئی نفع اور نقصان وغیرہ صرف اللہ کے ہاتھ میں، یہ قبر والا یا فلاں ولی یا کوئی بھی چیز کوئی کچھ نہ کام آنے والے نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل میں بھی پیچھے ہے، مگر اس بندے کے بارے میں آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں رہا تو اس کے لیے نجات ہے، جبکہ ایک بندہ جو بڑے تندہی کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، اور دوسری طرف اگر وہ شرک میں مبتلا رہا تو وہاں پھر اس کی نجات مشکل ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں جو مکی صورتوں کی آیتیں اور مدنی جو آیتیں ہیں ان کے مضامین پر جب ہم غور کرتے ہیں تو خود بخود یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دین میں سب سے اہم کس کو جو نا مقام حاصل ہے، عقائد کو بڑا اہم مرتبہ حاصل ہے کہ ان کی اصلاح ہونے کے بعد ہی ہمیں دوسرے سب کاموں کی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ بہرحال موضوع کہ قرآن مجید کو کیسے سمجھنا چاہیے، تو بہت ہی بنیادی باتیں جو انتہائی اہم تھیں بس اتنی ہی باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئی ہیں، ورنہ اس کے لیے اور بھی بہت ساری تفصیلات درکار ہیں جو اس مختصر وقت میں تو پوری نہیں ہو سکی ہیں۔ اب یہ ہماری چونکہ آخری مجلس ہے اور اس میں کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی اہمیت اور اس کی تلاوت، تو ان سب کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتا کر میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ خود ہمارے لیے ایک بڑی برکت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اسے پڑھنے والا ہم کو بنایا ہے، تو اس کی تلاوت یہ خود اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل عبادت اس کو بنایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے جو ڈیوٹیز ہیں ان کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 3 ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اللہ کے رسول کے، کہ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، سکھلاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کو اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل فرض بنا کر اللہ کے رسول کا جو نا بتایا ہے اس کے اندر، کہ آپ کے جو فرائض ہیں اس میں یہ ایک فریضہ یہ بھی شامل ہے۔ تو جیسے اصل مقصد تو قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنا اور اس کے مطابق وہ جو ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلاتا ہے اس طریقے کو اپنانا یہ اہم مقصود ہے، لیکن کوئی آدمی اس کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں تو قرآن سمجھتا نہیں ہوں تو بغیر سمجھے میں کیوں پڑھوں، یہ یہاں کہنے کی بات نہیں ہے۔ عام کتاب قرآن سے ہٹ کر کوئی بھی دوسری کتاب ہے تو اسے اگر وہ بغیر سمجھے پڑھتا ہے تو یقیناً یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ وہ وقت کا ضیاع ہے، وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ کوئی بھی زبان، آپ کو ہندی زبان آتی نہیں اور آپ وہ لے کر بیٹھ کر جو نا دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟
کوئی چیز اس کے اندر سمجھ میں نہیں آنے والی چیز اگر آپ اس میں اپنا وقت لگائیں گے تو وقت ضائع ہوگا. لیکن قرآن مجید یہ دنیا کی ایک نرالی کتاب ہے، واحد کتاب کہ جس کو اگر بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تو آپ کا وہ وقت جو آپ اس کے ساتھ گزارتے ہیں یہ وقت کا ضیاع نہیں کہلائے گا، بلکہ اس پر آپ کو اجر و ثواب سے نوازا جائے گا. اور اسی پر ابھارنے کے لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت یہ خود اپنی جگہ پر کتنی اہم عبادت ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث بیان کی ہیں. جیسا کہ مشہور حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے پڑھنے کا اجر و ثواب کہ جس نے الف لام میم اگر کسی نے پڑھ لیا تو اس نے پھر آپ کہ الف لام میم یہ سب ملا کر پورے جو کیا ہے ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو ایک ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملنے کی اللہ کے رسول بشارت دے رہے ہیں. تو کتنی عظیم عبادت ہے. اگر قرآن مجید کو صرف سمجھنا ہی اصل مقصد ہے کہہ کر اگر ہم یہ اب اپنے ذہن میں بٹھائیں گے تو ایسی صورت میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول سے براہ راست قرآن لینے والے کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام. اور کون سے صحابہ؟ وہ بھی جن کی زبان عربی زبان تھی، خالص عربی زبان. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اگر 1 مرتبہ پڑھ لیتے، 2 مرتبہ پڑھ لیتے، چلو 10 مرتبہ پڑھ لیتے تو کیا کافی نہیں تھا؟ اگر مقصد صرف قرآن مجید کو سمجھنا ہی ہوتا تو وہ تو بالکل ایسے لوگ تھے صحابہ کرام جو خالص عرب تھے. ان کے سامنے اگر قرآن مجید 1-2 مرتبہ اگر وہ پڑھ لیتے تو پھر اس کے سمجھنے کے لیے کافی تھا. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ برابر اپنے لیے روز کا ایک معمول مقرر کیے ہوئے ہوتے تھے کہ ہم اتنا قرآن پڑھا کریں گے روزانہ. ایک حصہ انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا، حزب کہتے ہیں کہ اتنا ہم ضرور پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تلاوت خود اپنی جگہ پر ایک مستقل عبادت ہے. تو جیسے قرآن مجید کے معانی یعنی اس کا معنی اور مطلب یہ انتہائی اہم ہے، تو ویسے ہی اس کے الفاظ بھی اپنی جگہ پر مقصود ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ قرآن مجید بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں. اگر یہ کہیں تو یہ غلط بات ہے. تو یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جسے بغیر سمجھے بھی اگر بندہ پڑھتا ہے تو اس کو وقت کا ضیاع نہیں ہوتا اس کا، بلکہ اسے اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے. اور جیسا کہ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا. تو یہ صرف یہی بات نہیں ہے کہ آپ ایک فضیلت بیان کریں، بلکہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ آپ میں سے ہر آدمی کے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ سب سے بہتر انسان بننے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے اسے یہی کرنا ہوگا کہ قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھلائے. اور بھی ماشاءاللہ سے کتنی احادیث ہیں جو قرآن کی فضیلت میں، اور اسی طرح سے آیتیں بھی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ مومنین کی یہی صفات بتلاتے ہیں کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ یہ مومن بندے ایسے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتیں جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بھی بڑھتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ بے اختیار گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے گر پڑتے ہیں. اور دوسری اور آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو جب قرآن مجید کی آیتیں اللہ کا کلام ان پر پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، بالکل کانپنے لگتے ہیں. کس لیے؟ قرآن مجید حقیقت میں سمجھ کر جو آدمی پڑھے گا تو اس کے اندر یہ کیفیت طاری ہو سکتی ہے
کہ قرآن میں کیا کیا باتیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے تعلق سے کیا بتلاتے ہیں، جنت اور جہنم کے تعلق سے کیا بتلاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب انسان اگر پڑھے گا تو ایسی صورت میں یعنی کہ ان کو سمجھ کر اگر جناب کوئی انسان پڑھے گا تو یقیناً جو بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جس سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو یقیناً یہ سب باتیں ہوتی ہیں. بے اختیار بندے رو پڑتے ہیں. قرآن کوئی اور تلاوت کرتا ہو اور اسے سننے والے سنتے بھی ہیں. ایک طرف سے کبھی خود پڑھتا ہے تو روتے جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرے جب پڑھتے ہیں صرف تلاوت سنتا ہے، اور اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس کے اندر یقیناً یہ خشیت طاری ہوتی ہے، رقت طاری ہوتی ہے، اور وہ بے اختیار رو پڑتا ہے. تو ایسی اہم باتیں قرآن مجید کے اندر بتائی گئی ہیں انسان کے اپنے اعمال کے تعلق سے، اس کے خاتمے کے تعلق سے. تو بہت ساری باتیں، تو یہ سب چیزیں برابر انسان رو پڑتا ہے بے اختیار. تو قرآن مجید کی تلاوت یہ خود اپنی جگہ پر مستقل عبادت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سورہ بقرہ میں اور اسی طرح سے سورہ جمعہ وغیرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی ہے کہ اللہ کے رسول کے جو فرائض بتلائے ہیں تو اس میں تلاوت کلام کو صرف آیتیں پڑھ کر سنانے کو یہ ایک مستقل بات بتلائی گئی ہے. اور پھر یہاں ایک اور بھی نقطہ اہل علم نے یہ بھی بتلایا ہے کہ اللہ کے رسول کا فرض تلاوت کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی بتایا گیا ہے، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کی تلاوت کر دینا یا قرآن کو خود پڑھ کر اسے سمجھنے کی کوشش کرنا یہ کافی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کی تعلیمات بھی ضروری ہیں. ورنہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے اسے بندوں تک کسی بھی طریقے سے پہنچا دیا جاتا، اگر اس کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ قرآن پڑھ کر خود ہم سمجھ لے سکتے ہیں، اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بھیجنے کی زحمت نہیں کرتے. رسول کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی بھی اور طریقے سے بھی قرآن بندوں تک پہنچا دیا جاتا اور بندوں سے کہا جاتا کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے، اسے پڑھو اور سمجھو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا ایک فریضہ یہ بھی بتا کر کہ وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم بھی دیں گے، تو اس کے ذریعے یہ بات گویا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ کوئی انسان چاہے وہ عربی زبان کا کتنا ہی واقف کار کیوں نہ ہو، وہ اپنے سے قرآن کی ساری باتیں نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ رسول کی تعلیمات سے مدد نہ لے. تو یہ دونوں باتیں ایک ساتھ جوڑ کر اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے گویا کہ یہ بات بتا دی ہے. تو اس طرح سے قرآن مجید یہ اس کی تلاوت بڑی اہم عبادت ہے، اس کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے. کوئی مخصوص دن عام طور پر جو دیکھا جاتا ہے وہ یہی کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو لوگ بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ کلام اللہ کے ساتھ لگے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا رشتہ ہی کہتے ہیں گویا کہ کٹ جاتا ہے. عجیب بات کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو روزوں کے فرض کرنے کے تعلق سے جو بات بتائی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر بھی روزے فرض کیے گئے اسی طرح جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. پھر اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ایام معدودات، گنے چنے چند دن. تو ہم میں سے بہت سارے اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ایام معدودات جو بتا رہے ہیں گنے چنے چند دن، یعنی کہ روزے جو تم پر فرض کیے جاتے ہیں یہ سال میں صرف ایک مہینے کے روزے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں. لیکن ہم میں سے اکثر اس وقت یہ ایام معدودات کو لعلکم تتقون سے جوڑ لیتے ہیں، گویا کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو چند دن. تو یہ بہت بڑی ہماری اپنی غلطی ہے کہ رمضان کے مہینے میں چند دنوں کے لیے بس تقوی ہمارے اندر آتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ چیز ختم ہو جاتی ہے. حالانکہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید اس کی تلاوت
جب اتنا اجر و ثواب اس کا بتایا گیا ہے کہ ایک ایک حرف کے پڑھنے پر ہم کو 10 نیکیاں جب اگر ملتی ہیں تو روزانہ کم سے کم 1 صفحہ 2 صفحہ اتنا تو ہم کو جو ہے پڑھنا ہی چاہیے. اگر کسی دن کسی کام وغیرہ سے مصروف رہ گئے تو کوئی دوسرا وقت ایسا جو ہے جس میں اس کو بھی آپ پورا کرنے کی کوشش کریں. اگر اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ انسان اگر یہ اختیار کرے کہ ہر نماز سے ذرا پہلے، فرض نماز میں یہ نہیں کہ اقامت ہونے کا انتظار کر کے چلو ابھی اقامت تو نہیں ہوئی ہوگی ہم اقامت پر جائیں گے، یہ سوچنے کی بجائے اگر بندہ اقامت سے 10-15 منٹ پہلے اگر آنے کی کوشش کرے اور جو بھی سنت یا تحیۃ المسجد وغیرہ وہ پڑھنے کے بعد نماز شروع ہونے سے پہلے تک اگر 1-2 صفحہ اگر تلاوت کر لے تو یہ اس کے لیے سب سے بہترین وقت ہوا کرے گا. تو یہ انسان اگر ترتیب دینا چاہے، اپنے پروگرامز اگر جو نا اس کو بنانا چاہے تو وہ بنا سکتا ہے. دنیا کے تعلق سے دیکھیے کہ کیا کیا بہت پری پلاننگ جو نا کرتا ہے، کتنے مہینوں کے اعتبار سے کرتا ہے کہ مجھے اس دن میں یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اب یہاں سے یہاں کرنا ہے، یہ سب. تو اسی طرح سے دین کے حصول کے لیے اور خصوصاً اللہ کا کلام اسے اگر اس سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے روزانہ اگر کچھ وقت 5 منٹ کا 10 منٹ کا وقت اگر اس کے لیے اگر خاص کر لے انسان تو اس کا تعلق بالکل قرآن سے ہمیشہ باقی رہے گا. اور یہ قرآن جیسا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حجت لک او علیک، آپ کی کتاب میں بھی یہ آخری صفحات میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے کہ یہ قرآن یا تو آپ کے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا یا آپ کے خلاف گواہی دینے والا ہوگا. آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس قرآن کو کیا بنانا چاہتے ہیں، آپ کے حق میں سفارش کرنے والا بنانا چاہتے ہیں یا آپ کے خلاف گواہی دینے والا بنانا چاہتے ہیں. قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کو بالکل بھی چھوڑا ہوا بنا دیا، یعنی کبھی اس سے کوئی تعلق ہی انہوں نے نہیں رکھا. تو ایسی نوبت نہ آنے پائے کہ جس میں اللہ کے رسول قیامت کے دن اس طرح سے ہمارے بارے میں کہیں. ہاں اگر مشرکین کے بارے میں کہتے ہیں آپ تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ یقیناً انہوں نے اللہ کے رسول کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی مانی نہیں ان کی بات اور قرآن کو انہوں نے اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا. لیکن کہیں یہی بات ہمارے تعلق سے اللہ کے رسول نہ کہنے لگ جائیں کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم نے بھی قرآن کو بالکل اسی طرح سے طاقوں پر سجا کر رکھ دیا، کبھی اس کے لیے عمل کرنے کے لیے ہم لوگ بس یہی ہمارا اپنا معمول رہے گا کہ برکت کے لیے کسی دن پڑھ لیا یا کسی پر پڑھ کر پھونک دیا یا قسم وسم کھانے کے لیے استعمال تو کرتے ہیں، لیکن جو اس کا اصل مقصد ہے تو یہ مقصد ہم لوگ بھول جاتے ہیں. اور قرآن جیسا کہ کہتا ہے اپنے بارے میں کہ جیسا یہود اور نصارہ کے بارے میں کہ ان پر جو کتاب اتاری گئی تو اس کو ان لوگوں نے اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا. یہ خود قرآن جو نا کہتا ہے کہ جب یہ کتاب نازل کی گئی تو اس کے بعد لوگوں نے اس کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے کر دیا. تو پیٹھ پیچھے کر دینے کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا، اس کو مانا نہیں، یہ بات ہوتی ہے. لیکن ہمارے اپنے معاشرے میں یہی بات ہوتی ہے کہ بھئی قرآن کو پیٹھ نہیں دکھانا چاہیے. کیوں صاحب؟ قرآن کی طرف اگر پیٹھ ہو گئی تو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ ظاہر انہوں نے لے لیا. قرآن جو یہ کہتا ہے کہ پیٹھ پیچھے اس کو چھوڑ دیا گیا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا پیٹھ پیچھے کرنا ہی جرم ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کرو، اس کے خلاف ورزیاں کچھ بھی کرو، یہ سب کوئی جرم نہیں ہے. صرف قرآن کو پیٹھ کے پیچھے کوئی رکھ لیا تو آ کر فوراً بولتے بھائی پیچھے قرآن ہے ہٹیے. دیکھیے ہمارا اپنا جو نا معاشرہ کیا بن گیا ہے اور ہم لوگ کیا جو نا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں
قرآن کی سمجھ عطا کرے اور اسے سمجھنے کے جو صحیح طریقے ہیں اس کے مطابق اسے سمجھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی تلاوت اللہ تعالی اس کی تلاوت کرنے اور صرف تلاوت پر اکتفا نہیں بلکہ اسے سمجھنے کی بھی ہم کو کوشش کرنے کی اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی اللہ تعالی ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس مجلس کے اختتام پر میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا ایک ایسے روش پر اس وقت چل رہی ہے، آپ حضرات اور خواتین سب کا میں اس وقت شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ دنیا اس وقت ایسی روش اختیار کی ہوئی ہے کہ جس میں اگر فرصت کے چند لمحات بھی اگر نصیب ہوتے ہیں تو ہر انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں اپنی خواہش دل کو کس طرح سے پورا کروں اور اپنے دل کو تسکین پہنچانے کا کیا کیا ذریعہ ہے یہ اپنانے کے پیچھے ہر انسان اس وقت لگا رہتا ہے۔ لیکن ایسی دنیا کی روش کے باوجود آپ لوگوں نے صبح سے شام تک اس مجلس میں حاضری دے کر قرآن کے تعلق سے باتیں سننے اور اس کے سمجھنے کے صحیح طریقے وغیرہ معلوم کرنے کے لیے اپنا اتنا سارا وقت جو قربان کیا تو یقیناً آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس حاضری کو آپ کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ درج کرے، اور نیک اعمال جو اللہ تعالیٰ اس میں درج کرے اس میں اس کو درج کرے، اور اس کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کے درجات وغیرہ بلند فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد میں مرکز ابن القیم اور اس کے تمام ذمہ داروں کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے مجھ ناچیز کو اس یعنی اہم موضوع کے لیے یا اس پر کچھ باتیں بتانے کے لیے ان لوگوں نے میرا انتخاب کیا، اور یہ میرے لیے حقیقت میں سعادت کی بات ہے، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ لوگوں سے مل بیٹھنے کا مجھے موقع ملا، اور آپ لوگوں کے سامنے قرآن کے تعلق سے یا اسے سمجھنے کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بتانے کی آپ لوگوں کے سامنے مجھے جو سعادت نصیب ہوئی۔ تو اللہ تعالی ہم تمام کے اس وقت کو اپنے لیے خالص بنائے، اور ہماری حاضری کو اللہ تعالی خالص اس کے ذات کے لیے بنائے، اور اسے ہم تمام کے نیک نامہ اعمال میں اللہ تعالی درج فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔